بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے تیکی احتساب کائنات۔ عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور یہ نظم علامہ اقبال کی زندگی کے آخری مجموعے جو ان کی وفات کے بعد جو مجموعہ شائع ہوا ارمغان حجاز سے۔ اس عنوان پر روشنی ڈالنے سے پہلے دو تین چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس اسکرین پر ٹائٹل دکھ رہا ہے، اقبال کا تصور مغرب، پھر دوسرا لفظ ہے ارمغان حجاز، اور تیسرا لفظ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کی مجلس شورا اور اس کے آٹھوں بند کو سمجھنے کے لیے اقبال کے تصور مغرب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج اس پر انشاءاللہ خصوصی گفتگو رہے گی، کیونکہ ایک طویل نظم ہے اور اس کے اشعار اور اس کا جو بند ہے فارسی کے الفاظ سے بہت زیادہ ملا جلا ہے، اور ایسی تعبیرات اس کے اندر استعمال ہیں کہ جو شخص اقبال کے مزاج کو نہ سمجھے وہ اس ابلیس کی مجلس شورا جو مین تھیم ٹائٹل تھا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا آخری مجموعہ کلام جو ہے وہ ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان کہتے ہیں گفٹ کو اور تحفے کو، اور حجاز کی شہرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں اپنا آخری پیغام اور مکمل پیغام پیش فرمایا، یعنی جزیرۃ العرب، جس کو بعد میں سعودی کے نام سے مشہور کر دیا گیا، اس جزیرۃ العرب کے اس خطے کو حجاز کہتے ہیں۔ اور اس مجموعے سے دو مفہوم پہ نکالا جاتا ہے۔ پہلا مفہوم تو یہ لیا جاتا ہے جو عام فہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے وہ حجاز کا گفٹ ملا ہے۔ پہلی وحی حجاز میں اتری، آج ہم صاحب ایمان ہیں تو یہ حجاز کا تحفہ ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان و یقین ہے تو حجاز کا تحفہ ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ کو دیار رسول دیکھنے کا بہت شوق تھا، کہ اس تعلق میں اور اس تذکرے میں تذکرہ بھی آتا تو رو پڑتے تھے۔ حج کا بڑا شوق تھا، لیکن کبھی وہ سرمایہ ہی نہیں جمع ہوا کہ آپ ادھر سفر کا عزم کر سکیں، لیکن آپ کو تمنا تھی، ارادہ تھا، اور اس کے لیے کچھ جمع بھی کر رہے تھے۔ اور اسی ارادے اور اسی نیت کے وقت میں جب یہ مجموعہ لکھا تو انہوں نے ارمغان حجاز یعنی حجاز کا تحفہ نام رکھا کہ یہ ہم تحفہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ ہے اس نام کا مطلب اور اس نام کا مقصد۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ابلیس کی مجلس شورا نظم کو سمجھنا ہے تو اقبال کا مغرب کا تصور سمجھا جائے کہ آپ جب 1905 میں مغرب گئے تھے، لندن گئے، پھر وہاں سے جرمنی گئے، ان علاقوں کو بہت غور قریب سے دیکھا، تو اس کے بعد دو ایسی شخصیات جن کے بارے میں بڑوں کا کہنا ہے، خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کی دو بڑی شخصیات جنہوں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا، بہت استفادہ کیا، مگر یورپ کا اثر لیے بغیر وہ واپس آ گئے، ان میں دو بڑی شخصیات ہیں، ایک ہے مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے ہیں علامہ اقبال۔ اس میں سے علامہ اقبال بھی تھے۔ ایک اس کا اسلوب بھی عجیب ہے اور اچھوتا ہے۔ جیسے جیسے اس نظم کے اشعار ہم پڑھیں گے اور اس پر غور کرنے کی فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ایک شعر کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ موجود ہے۔ تعجب ہوتا ہے، جیسا کہ مولانا اسرار الحق صاحب کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ ایک شخص اپنے سوچ میں کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ کبھی بات کر رہا ہے تو جرت کے ساتھ اللہ کے سامنے شکوے والی بات بھی کر لے رہا ہے،
کبھی گفتگو کر رہا ہے تو زمین کی تہوں کی گفتگو کر رہا ہے. لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. کبھی جو ہے حقیقت کو بیان کرتا ہے تو ایسی تعبیر لاتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. ایک آگ کا بجھنا ہوتا ہے، ایک عشق کی آگ کا بجھنا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عاشق جب مایوس ہوتا ہے تو زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے. ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ برن آؤٹ، ہمت ہار جانا. تو یہ نہیں کہتے کہ مسلمان کی تپش ایمان بجھ گیا، نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. جب امید پہ آتے ہیں، نہیں نومید اقبال اس کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کہ یہ تعبیر نہیں کہتے ہیں کہ مت گھبرا اے پیاسے دریا، سورج آنے والا ہے، برف پہاڑوں سے پگھلی تو جل ہی جل ہو جائے گا. ایسی تعبیر نہیں، نمی چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال کے پاس ایسی تعبیرات ہیں جن تعبیرات کو بہت سہولت کے ساتھ سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس میں ٹائٹل دیکھا جائے تو اس ٹائٹل کا حاصل نکل کر کے آتا ہے کہ پوری نظم کے اندر انہوں نے تمثیلات کو پیش کیا ہے، اور تمثیلات عام انسان نہیں پیش کر سکتا ہے. مثال پرفیکشن کے ساتھ، اور ایسی مثال کی جس مثال میں سب کچھ سما جائے، وہ پیش کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. تمثیل پیش کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مصور بھی ہوتا ہے، اور اس کی تصویر کشی کے اندر اگر خالق کائنات کے ڈالے ہوئے رنگ کا اثر دکھ جائے تو اس کی میننگ اور اس کی معنویت الگ ہو جاتی ہے. اس پوری نظم کے اندر جو حاصل ہم کو ملے گا وہ حاصل یہ والا شعر ملے گا جو آخر میں ہم لوگ آئیں گے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. یہ دنیا میں واحد مسلمان ہی ایسا ہے جو مد مقابل ابلیس کے کھڑا ہو سکتا ہے، جو ابلیس کے نظام کو تبدیل کر کے اللہ کے نظام میں لا سکتا ہے. اسی لیے جانی دشمن ابلیس ہمیشہ رہا ہے کہ مسلمان اور مسلمان کی وہ قوت جس قوت کے سامنے ابلیس کا نظام ٹوٹ جائے، اس نظام میں کے سامنے کھڑا مت ہونے دو. اگر وہ کھڑے بھی ہو جائیں تو ان کو ایسا بنا کر کے چھوڑ دو کہ کسی کام کے نہ ہو. ایسا بنا کر کے چھوڑ دو کہ وہ کسی کام کے نہ ہو. اور اس سلسلے کو علامہ اقبال نے اس نظم میں پوری طرح سے پیش کیا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے پہلے کہ اس نظم میں جو تمثیل پیش کیا ہے علامہ اقبال نے، اور اپنے مشیروں کے ساتھ پارلیمنٹ پر بحث کر رہا ہے، اور مشیروں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے مذاکرہ اس کا چل رہا ہے. کس بات کا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظم 1935 میں لکھی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پہلے شمع اور شاعر، خضر رحراء اور طلوع اسلام، یاد ہے نا؟ طلوع اسلام، 3 نظموں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس وقت کہا گیا کہ 19ویں صدی 20ویں صدی کا آغاز، یعنی 1910 سے لے کر کے 1920 کا جو نظام تھا، اس نظام کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. یہ نظم 1935 میں شائع ہوئی، اور 1935 میں شائع ہوئی، اور اس کے صرف 4 سالوں کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار چھڑ گئی. اس نظم کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار چھڑنے کی گویا ایک طرح سے پیشن گوئی دکھ رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے چھڑنے کی پیشن گوئی دکھ رہی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جس طرح سے 1919 کے بعد دنیا کا جو نظام تبدیل ہونے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ، کہیں پر کلونیل وار عروج میں پہنچی، تو کہیں پر ہٹلر عروج میں آیا، تو کہیں مسولینی عروج میں آیا. یہ نظام جو چلا، اور اس نظام کو کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام کے اندر جو اتھل پتھل مچا ہے، یہ پورا کا پورا مغرب ہے. اب اس کو جاننے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ارمغان حجاز یعنی جو مجموعہ ہے، علامہ اقبال کی زندگی میں ترتیب تو پا چکا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد نومبر 1938 میں یہ شائع ہوا. اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے کلام پر مشتمل ہے. ارمغان تحفے کو کہتے ہیں، جیسا کہ
ابھی آپ کو بتایا گیا، اور حجاز عرب کے اس حصے کا نام ہے جہاں پہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ واقع ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے اللہ تعالیٰ کے آخری دین اور اسلام سے سارے عالم کو روشن کیا۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہوا حجاز کا تحفہ، یعنی اسلام، قرآن اور اسوہ حسنہ کا تحفہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مجموعے میں یہ شعر بھی ملتا ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے ہے حجازی ہے میری۔ اب اس مجموعے کے اندر اقبال کا تصور مغرب، پہلے اس پر ہم لوگ ایک نظر کر لیتے ہیں۔ 1905 میں علامہ اقبال یہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ مغربی علوم، جدید فلسفہ اور ادب سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن وہ مغربی تہذیب سے کبھی متفق نہیں ہو سکے۔ جس قدر وہ مغرب سے قریب ہوتے چلے گئے، ان کے ذہن میں مغرب کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا چلا گیا۔ قیام یورپ کے درمیان ہی انہوں نے مغرب کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیا تھا، مغرب کے نظام کے بارے میں، مغرب کے لوگوں کی سوچ، مغرب کے لوگوں کی محنت، مغرب کے لوگوں کا انداز گفتگو، اس کی تائید بھی کیا ہے انہوں نے۔ ایسا نہیں کہ مغرب کا پوری طرح سے ڈینائی کیا ہے انہوں نے، مغرب کی جو اچھائیاں تھی اس کو لیا بھی ہے اور مغرب کی اچھائیوں کی ترویج بھی کی ہے، لیکن جس نظام کے اوپر مغرب کا قیام تھا اس کے بارے میں علامہ اقبال اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو بھی ازمز نظام کو چلانے کے لیے ڈیولپ ہو رہے تھے، سوشلزم ہو جائے، کیپٹلزم ہو جائے، اور یا ارسٹوکریسی کا نظام ہو جائے یا تھیوکریسی کا نظام ہو جائے، سارے کے سارے نظام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکھر کر کے ٹوٹ کر کے ختم ہو چکے۔ تو علامہ اقبال نے اسی وقت یہ بات کہہ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے مغرب کی تمدن اور معاشرتی خوبیوں کا اندازہ بھی کیا، اس کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ لوگ وقت کے پابند ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں، اہل مشرق کی طرف سے اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور علامہ اقبال کا خیال بھی یہی تھا کہ ترقی کی ضمانت یہی ہے، وقت کے پابند ہیں، پنکچوئل ہیں، اور ان کی پابندی کی وجہ سے ان کی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جائے تو وقت کی پابندی ایک معاہدے کے اندر ہوتی ہے، وعدے کے اندر ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے جلسے، ہمارے پروگرام کبھی وقت میں نہیں شروع ہوتے۔ اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پروگرام کا مہمان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے لیے فرش راہ ہو، بھیڑ جمع ہو، جب ہم آئیں تو نعرے لگے تب مزہ آئے گا، ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے تو کیا ویلو ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، کوئی جلسہ 10 بجے رکھا گیا تو 12 بجے تک انتظار ہے، حضرت آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، کیا اس کا جواب نہیں دینا؟ وقت جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وقت کی بربادی ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، اور اہل مغرب کے یہاں وقت تو وقت، اس جگہ پر انسان پہنچ کر کے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور کاروباری معاملے کی بھی تائید کی ہے کہ کبھی بددیانتی نہیں کرتے، لیکن علامہ کو یہ بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ جو یہ شان و شوکت دکھ رہی ہے، یہ اس کے ظاہر اور باطن میں بڑا تضاد ہے، سامنے کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ اور اس کے بارے میں جو انہوں نے رائے قائم کیا، جس کے بارے میں کہا انہوں نے کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی عفیف۔ یہ جو کلچر ہے، جو سیولائزیشن ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ پاک نہیں رہ سکی۔ بھائی جس نظام کے اندر رشتوں کے قرینے کو بھلا دیا جائے وہ نظام پاک نہیں رہ پائے گا۔ جس نظام کے اندر ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق جیسے ادا ہونے چاہیے تھے وہ ادا نہ ہو تو پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سیولائزیشن جو ہے اس کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حقوق کے معاملے کے اندر عبادات کے مقابلے میں زیادہ زور دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ جو بھی ضمیر پاک اور خیال ذوق اتنا بھی اعلیٰ کر دیا جائے، روح کے اندر اگر پاکیزگی نہیں ہے تو روح مردہ ہے۔ اور پھر علامہ نے مغربی تہذیب کا جب مطالعہ کیا تو انہیں بخوبی اندازہ ہوا کہ جو ظاہری چمک دمک ہے یہ اندر سے کتنی تاریخ ہے۔ اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں نکر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے۔ کب کی بات ہے؟ 1935 کے آس پاس کی بات ہے۔
نکر افرنگ کا اندازہ، افرنگ کہہ کر کے انہوں نے پوری یورپ کو مراد لیا ہے، یورپ کے کلچر کو مراد لیا ہے۔ نکر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، یعنی چمک دھمک سے، نیچے والا مصرع دیکھیے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی، لائٹ، روشنی، چمک دھمک، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ دکھ رہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یہ ایک الگ نظم کا حصہ ہے، اس شعر کو دیکھیے اور آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پریشانیاں دیکھیے۔ جس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہے، حیواں ہے یہ ظلمات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ آج مشینوں کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ مشینوں کی حکومت اس طرح سے ہے کہ حالات یہ ہو گئے کہ چند سالوں پہلے ہمارے جناب ڈاکٹر عرفان احمد ریاضی صاحب نے ایک قطعہ لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ انگلیاں بولتی ہیں، آنکھیں سنا کرتی ہیں، انگلیاں بولتی ہیں، آنکھیں سنا کرتی ہیں، دوستی حسب مدارات ہو نہیں پاتی۔ تو آج وہی ہے، بس میسج بھیج دیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو سنا بڑا رنج ہوا، اللہ آپ کو شفا عطا کرے، بس عیادت ہو گئی۔ مسئلہ یہی پہ آ کر کے اور دھیرے دھیرے جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شکار ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، علامہ اقبال نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جو تہذیب اس کے اوپر ہوگی اس تہذیب کی روح مر جائے گی، اور روح مر گئی تو پھر انسانیت مر جاتی ہے۔ اس طرح سے علامہ نے دیکھا تھا۔ اقبال کو مغرب سے جس بات کا سب سے زیادہ اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ مغرب میں دین کا تصور نہیں ہے، دین کا تصور نہیں ہے۔ آپ سیکولرزم کی ڈیفینیشن نکالیے تو انسائکلوپیڈیا کے اندر سیکولرزم کی ڈیفینیشن نکلے گی تو اس میں یہ مفہوم بھی نکلے گا کہ وہ نظام تعلیم جس میں سے مذہب کو نکال دیا گیا، مذہب کو نکال دیا گیا، ریلیجیس ایجوکیشن از ایگزالٹڈ، مذہب کو نکال دیا گیا اور مذہب کا معاملہ پرائیویٹ کرا دیا گیا ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس پرائیویٹ معاملے کو اپنی زندگی کے اندر تم رکھ لو، مذہب کو گھر میں رکھو اور باہر لے کر کے مت آؤ۔ ایکچولی اس چیز کو سمجھنا ہے تو ہم کو 14, 15 اور 16 سینچری کو دیکھنا پڑے گا، 14, 15 اور 16ویں صدی میں، کہ جس طرح سے وہاں کی تھیوکریسی، مذہبی پاپائی جس کو کہا جائے کہ ان کے مذہبی ملاؤں نے، یہ ورڈ اصل میں مکس ہو جاتا ہے اس لیے لفظ نہیں بولا جاتا، لیکن مذہبی پاپائیت بولا جائے، مذہبی علماء نے جس طرح سے اپنے آپ کو خدائی فوجدار اور اجارہ دار قرار دیا تھا کہ ہم سے گزرے بغیر تم خدا کے یہاں مغفرت بھی نہیں پا سکتے اور ہمارا سہارا لیے بغیر تمہیں رب تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اس کے خلاف جو وہاں پر ایک انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کے نتیجے میں مذہب اور سیاست نے اتنی دوری اختیار کر لی کہ پھر آگے آنے والے زمانوں کے اندر مذہب کو ہر جگہ سے کھرچ کر کے نکال دیا گیا، اور جب مذہب ایک مرتبہ نکل گیا تو پھر پوری کی پوری زندگی مادیت پہ آ گئی، اور اسی مادیت کی دین ہے آج۔ آپ یہ دیکھیے اس کلچر کے اندر ایک گھر کے اندر رہنے والی خاتون کے لیے کیا الفاظ بنتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے ہاؤس وائف، اور اب تھوڑا سا ایک ایڈوانس ورژن آیا ہے، وہ ہے ہاؤس میکر، گھر بنانے والی۔ ایک ماں جس طرح سے گھر کو سلیقے سے سجاتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر دنیا کے اندر اگر کامیاب ہوا ہے عوامی سطح پر تو ماں کی محنتوں سے ہوا ہے، وہ ماں کی محنتوں سے ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر یا ملکوں کو چلانے والا، انقلاب برپا کرنے والا ایک ماں کی محنت ہے۔ لیکن ہم اس کلچر میں دیکھتے ہیں کہ جو نمائش کرنے والی خواتین ہیں ان کو سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے، اور گھروں میں رہنے والی عورتوں کو ہوم میکر کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے چرچے کیے جاتے ہیں، ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے پوری انسانیت کو سنبھالا ان کے لیے ہاؤس وائف اور ہوم میکر کا نام آتا ہے۔ اس کے مد مقابل جب مذہب دل کے اندر تھا، اس کلچر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو زیادہ کردار حاصل تھا، اور ہمارے یہاں تو ماں کا مقام ایسے ہی مرتبہ 3 زیادہ بڑھا ہوا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ مغرب میں دین کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرابی ہے، وہ لادینیت پر قائم ہے،
اور جس معاشرے میں دین کا تصور نہیں اس کی ظاہری شان و شوکت بیکار ہے. میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین کنیز اہرمن و دو نہاد و برد ضمیر ہوتی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد. فرنگوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر. ایک ایسا شیطان ایک ایسا دیو ہے جس کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا ہے, تو وہ دیو کیا کردار ادا کرے گا؟ یہ ہے مغرب کا نظام. اہل مشرق اور مغرب شہر میں جکڑ رہے تھے. اب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیے ابلیس کی مجلس شورا کا. اہل مشرق مغرب کے شہر میں جکڑ رہے تھے, یعنی جس طرح سے ایسٹرن کلچر میں مغرب آ رہا تھا اور تیزی کے ساتھ جس طرح سے ہر چیز کاپی کی جا رہی تھی, تو اقبال نے اس مرعوبیت کے خلاف آواز اٹھایا. علامہ اقبال نے اس مرعوبیت کے خلاف آواز اٹھایا کہ مغرب کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں اور مغربی تہذیب کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں. اس سے بہت خوش مت ہو کہ ہر چیز کو ہمیں تبدیل کرنے میں ترقی ہے. جو اچھائیاں ہیں وہ لو, لیکن جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو جو ہے آپ اس طرح سے کاپی مت کرو. انہوں نے جب مغربی دنیا کا مطالعہ کیا تو ان کے سامنے اسلام کی اہمیت واضح ہو گئی اور مغربی دنیا پر اسلام کی فوقیت نظر آنے لگی. اور جب مغرب سے واپس آئے ہیں تو جاوید اقبال جو ان کے بیٹے ہیں, ان کا انٹرویو پڑھیے تو خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مغرب سے واپس آنے کے بعد والد محترم کا نظام الگ ہی تھا. گویا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مغرب جانے سے پہلے ان کا دور جاہلیت تھا. گرچہ وہی استعمال کر سکتے ہیں, ہم سب کے لیے تو دور قیادت ہی تھا, لیکن مغرب سے واپس آنے کے بعد کی نظمیں دیکھیے تو اس میں جو جوش ہے, جو ولولہ ہے, اور قوم کے نوجوانوں کے سلسلے میں جو انہوں نے فکریں کی, سب سے زیادہ ان فکروں کے اندر ہمیں یہ بات دکھتی ہے کہ نوجوانوں کو انہوں نے ہمیشہ اس بات کی طرف ترغیب دلایا کہ مرعوبیت مت اختیار کرو, کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی, کہ غنی استغنائیت اختیار کرو, دوری اختیار کرو. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تو علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر مغربی فکر کی تنقید جو کر رہے ہیں اس کا اشارہ یہ ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید کے بجائے, ویسٹرن کلچر کو اسی طرح سے لینے کے بجائے اس کے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے. اور ایک مسلمان کو لازم ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنے فکر کا ایکسس اور محور بنائے. اور علامہ اقبال نے یہ راہ دکھائی, اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی اس نظم ابلیس کی مجلس شورا میں نظر آتی ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں نظر آتی ہے. انہوں نے 1935 اور 36 میں یہ نظم لکھی. جب علامہ اقبال نے 1894 سے باقاعدہ طور پر شعر گوئی کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے خیالات عروج و زوال کی طرف رہے, لیکن بعد میں ان کے تفکرات اور تخیلات جب مغربی فلسفی کو پڑھنے کے بعد, پھر قرآن پر غور کرنے کے بعد جو اس کے اندر نکھار آیا, اس کا سب سے بہترین سب سے بڑا شاہکار ابلیس کی مجلس شورا نظم ہے, جس کا ایک ایک بند ہم لوگ سمجھیں گے تو اس کو ایک شعر کو سمجھانے کے لیے ایک ایک مجلس سے ضرورت پڑ جائے گی. بہرحال مختصری بات رہے گی تاکہ ایک دو نشستوں کے اندر آ جائے. اس نظم کا جو تھیم ہے جس کو کہتے ہیں مرکزی پہلو, تھوڑا رک جائیں ہم, کیونکہ مجمع جو ہے ماشاءاللہ کافی جو ہے قیلولے کے موڈ میں ہے. آج آصف بھائی چائے وائے نہیں درمیان میں ہے. اچھا, مجمع قیلولے کے موڈ میں, یا کچھ بہت بھاری پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہے بہت بھاری ہے بہت. اچھا, آگے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. چلیے, ابلیس کی مجلس شورا کا تعارف اور پس منظر. اس نظم کی جو تھیم ہے جس کو کہتے ہیں مرکزی عنوان, یا جس کو کہتے ہیں محوری موضوع, جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے, وہ ہے ابلیس. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کا لفظ قرآن میں ہے اور قرآن کی وجہ سے اس لفظ کو شہرت ملی ہے.
اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن جس زمانے میں اترا اس زمانے میں جو الفاظ مانوس تھے ان الفاظ کے اعلیٰ ترین الفاظ کو قرآن نے استعمال کیا. ابلیس کا بھی ایک اوریجن ہے. ابلیس کے اوریجن کے اندر یہ جو ہے ڈیابلوس، یہ یونانی ورڈ ہے. ڈیابلوس سے ڈی ہٹا کر کے ایابلوس پھر ابلیس کا ورڈ بنا اور اس سے عربی میں لایا گیا. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ آس پاس کی زبانوں کے کچھ الفاظ کو لا کر کے عربی میں اس موضوع کے اعتبار سے ڈھالا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں معرب بنا لینا، عربی بنا لینا. اسی میں سے ابلیس لفظ بھی ہے اور ابلیس کا معنی ہے جھوٹ بولنے والا، پکا جھوٹا. دوسرا معنی ہے فتنہ پرور، جہاں بھی ہو آگ لگانے والا، کہیں چوکے گا نہیں، کہیں بھی نہ کچھ تو کچھ وہ شیرہ لگا کے چھوڑ کے چلا آئے گا، باقی پوری انسانیت کٹے مرے. اور ایک لفظ یہ بھی ہے کہ انتہائی مایوس. تو ابلیس کی پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں. اب آئیے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یورپ کی جو کلونیل وار چل رہی تھی، استعماری طاقتیں جو چل رہی تھی، جنگ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 18 کے بیچ میں دنیا کو تباہی کے قریب انہوں نے کر دیا تھا. اب وہی طاقت زمین کو ہڑپنے کی تسکین کے لیے ایک نئی جنگ کی تیاریوں میں تھی. یورپ میں قوم پرستی کا ایک جنون جو تھا ایک شیطان کی شکل اختیار کر چکا تھا. جرمنی میں 1920 کے بعد ہٹلر عروج میں آیا اور ہٹلر نے ایک فلسفی دی کہ جرمن قوم جو ہے وہی سب سے بہترین قوم ہے دنیا کی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ قومیت جو ہے نیشنلزم اتنا سر چڑھ کر کے بولی کہ وہ پوری کی پوری جرمنی کو اس نے جنگ کے آگ میں ڈھونک دیا اور دن رات ہتھیار بننے لگے. جنگی جنون میں مبتلا ہو گیا جرمنی. اور پھر ہٹلر کے نازیزم کے مقابلے میں فاسسٹ عامر مسولینی، اس کا بھی ہاتھ تھا. اٹلی اور اٹالوی مزاج بھی اسی قسم کا بن رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اگست 1935 پر حملہ کر دیا اور علامہ اقبال نے ابن سینا ایک نظم اسی پر لکھی، حبشہ پر. پھر اس کے بعد ادھر روس جو سوشلزم اشتراکیت کے سے باہر روسی نکل چکے تھے، دنیا میں جگہ جگہ اشتراکیت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے. دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی اور 1939 میں شروع بھی ہو گئی. سارے ملکوں کے اوپر یہ قبضے ہو چکے تھے. ہندوستان غلام بن چکا تھا، عرب غلام بن چکا تھا اور اطراف کے جتنے ہیں بعض ممالک آزاد تو تھے لیکن بظاہر جو تھے وہ مغرب کے غلام بنے ہوئے تھے اور غلامی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا تھے. اور احساس کمتری انتہائی درجے کا تھا. اسی لیے پچھلی نظم طلوع اسلام کا ایک بند آپ نے پورا سنا بھی تھا، اس کی تشریح بھی آئی تھی کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. تو عرب ممالک، بہت سارے مسلم ممالک بھی اس طرح کے غلامی میں تھے اور وہاں پر کتنی بھی تحریکیں اٹھ جائیں وہ تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اس طرح سے ابھارا تھا انہوں نے. اسی طرح سے جمہوریت ترکیہ، مصطفیٰ کمال پاشا جن کی پہلے حملے کی وجہ سے علامہ اقبال نے خوش ہو کر کے طلوع اسلام نظم کہہ ڈالی تھی انہوں نے کہ اب جو ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے، جہاں بینی جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بڑی تعریف کی تھی. مگر یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پوری طرح سے تہذیب و تمدن کی ترقی کو یہ کہا کہ عربی تہذیب سے آزاد ہوں گے ہم ترقی کریں گے، اور کوٹ پتلون اور وہاں کی کیپ کو انہوں نے پوری طرح سے مسلم معاشرے کے اندر شامل کر دیا اور اسلام کا جو تصور تھا مٹا دیا. غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی ایک ظاہری گورکھ دھندا بن کر کے رہ گئے. اسلامی روح بھی ختم ہو گئی. 1936 میں تحریر کردہ ابلیس کی مجلس شورا نظم یعنی شیطان کی مجلس مشاورت میں علامہ اقبال نے مغرب پر براہ راست تنقید کرنے کے بجائے ڈرامائی انداز اختیار کیا کہ اگر کوئی چاہے، کوئی اسکول، کوئی ادارہ، تو اس کو باقاعدہ اسٹیج پلے بنا سکتا ہے. ہاں اس کے اندر اردو جاننے والے بھی اچھے چاہیے، انگریزی جاننے والے بھی اچھے چاہیے، کیونکہ اس کو اردو پڑھا دی گئی تو معلوم ہوا کہ بولنے والے بچے ہی نہیں بول پائیں گے.
لیکن اس کو بنائے تو پورے پورے نظام کے اندر ایک بہترین کانسیپٹ نکل کر کے آئے گا کہ ابلیس اور اس کے جو ایڈوائزرز، مشیر کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائزر، مشورہ دینے والے، ان کی زبان سے جو کرنٹ ایشوز چل رہے تھے اس زمانے میں، اس مسائل کا حوالہ دیا، اکنامیکل کنڈیشن کا حوالہ دیا گیا، اور اس پر ڈیبیٹ جو ہوئی، جو بحث ہوئی، اس کا حوالہ دے کر کے یہ بھی بات کہی گئی کہ اسلام کا جو کردار ہے وہ کیسے ابھر سکتا ہے، اسلام کے کردار سے خوف دلایا گیا، اور اس کے اندر وہ کیریکٹر پیش کیے گئے، اور اس طرح سے کلائمیکس لایا گیا کہ اس کلائمیکس کے اندر آ کر کے نظم اپنے 8ویں بند پر پہنچتے پہنچتے ایک پیغام پر پہنچ جاتی ہے۔ تقریباً پون صدی گزر جانے کے بعد آج بھی یہ نظم آج بھی اتنے ہی تر و تازہ ہے کہ اس کے اشعار جب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ نظم آج کے لیے، ابھی کے لیے کہی گئی ہے، جس میں اردو ادب کا شاہکار ہے، اور اس کے اندر جو کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپچول جو پرواز ہے علامہ اقبال کی، جو اڑان ہے، جس کو رفعت تخیل کہا جاتا ہے، وسعت مضامین جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر کتنی بڑی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے، بات کرنے کا جو زور اس کے اندر ہے، جو ان کا انٹراسپیکشن اور باریک بینی ہے، وہ کمال کا ہے، اور تمام نظموں کے مقابلے میں اس میں بے مثل ہے۔ اس نظم کو پارلیمنٹ کی اصلاح دیا جا سکتا ہے، یعنی ڈیولز پارلیمنٹ، ابلیس کی پارلیمنٹ۔ جس طرح سے دنیا میں الگ الگ نظام چل رہا ہے، اس طرح سے یہ حقیقت ہے کہ ابلیس کی بھی ایک پارلیمنٹ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس کے اس کردار کو پیش کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق تو شام کو تخت بچھاتا ہے شیطان، ابلیس شام کو تخت بچھاتا ہے، اور جن لوگوں کو ڈیوٹیوں پر بھیجا گیا تھا ان سے وہ رپورٹ لیتا ہے، کارگزاری سنتا ہے، اور ہر ایک اپنی کارگزاری سنتے ہیں، منصوبہ بنتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے ان کی۔ تو دنیا کے اندر ابلیسی نظام کو بھی ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ اس نظم کا جو فکری جو محور ہے، جو تھیم ہے، وہ ابلیس کا ذات ہے کہ یہ نظام صرف فکر تک محدود نہیں، بلکہ اس کی فکر یہ ہے کہ دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھو، دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھو، کر لو دنیا مٹھی میں۔ یہ ابلیس کا نظام جو ہے، کر لو دنیا مٹھی میں، یہ جملہ اس پس منظر میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پس منظر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا نظام ہے کہ اس کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ بیڈ رومز کی باتیں جو ہے دنیا کے کونے تک پہنچ جائیں۔ اور ابلیس قیامت کے دن کہے گا، قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے اوپر حاکم نہیں بنایا تھا۔ جب لوگ کہیں گے کہ اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا، تو ابلیس کہے گا کہ ہم کو سلطان نہیں بنایا گیا تھا تمہارے اوپر کہ میں کوڑے مار کے تم سے کرواتا تھا۔ اور ابلیس کسی کے زبردستی کروانے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہی سوال ہوگا کہ تم کو عقل دی گئی تھی، تم کو سوچ دی گئی تھی، تم نے کیوں نہیں عقل سے کام لیا؟ تو ابلیس کا نظام یہ ہے کہ فکر کو فروغ اور ترویج دی جائے تاکہ کہیں پر بھی نظام قائم ہو۔ نظام کوئی بھی چلائے، لیکن فکر کس کی چلنی چاہیے؟ ابلیس کی چلنی چاہیے۔ اس نظم میں اسی فکر کو پیش کیا گیا۔ یہ جب ہم دھیان سے سنیں گے تو یہ چیزیں ملیں گی۔ ابلیس کا جو حکومت کا جو سسٹم ہے وہ اس کے ایڈوائزرز اور مشیروں پر ہے، اور اسٹریٹجی بنتی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے اندر ہمارے سامنے 5 بڑے قسم کے مضامین نکل کر کے اس میں آئیں گے۔ نمبر 1، ابلیس کا جو کی ایڈریس ہے، جس کو افتتاحی خطاب کہا جاتا ہے، کی ایڈریس کے اندر ابلیس کے کارنامے پیش کیے جائیں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، نقطۂ آغاز، اور کسی بھی چیز کا نقطۂ آغاز جو ہوتا ہے وہ ہائی لیول سے ہوتا ہے۔ عام طور پر مجلس ہے، جلسے ہیں، وہاں سے نقطۂ آغاز ہمیشہ اس چیز سے کیا جاتا ہے جس سے انسان کو رسپیکٹ کی فیلنگ آئے، بڑے پن کی فیلنگ آئے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جلسے کا آغاز اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں میں عزت اور احترام اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے کلام کی فہم پیدا ہو۔ یہ اور سی بات ہے کہ تلاوت کروائی جاتی ہے، قاری صاحب سے کہا جاتا ہے ذرا لمبی کر دیجئے، لوگ آ کے بیٹھیں گے۔ غلط تصور ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جلسہ شروع کر دینا چاہیے، تلاوت درمیان میں کرانا چاہیے تاکہ لوگ عزت سے سنیں اس کو۔ توہین ہوتی ہے، اسی اصل مقصد وہی ہوتا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے نو، یعنی یہ دنیا جو ہے ایٹمس اور اس کے نظام کے اوپر جو قائم ہے، ساکنان عرش کی
تمناؤں کا خون، جو عرش میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون، یعنی کن فیکون کے ذریعے سے جو یہ نظام چلا تھا۔ اس پہلے بند کے اندر میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، دکھا دیا یورپ کے اندر کہ تم بھی نکل کر کے حکومت کر سکتے ہو، یہاں حکومت کر سکتے ہو، وہاں حکومت کر سکتے ہو۔ چنانچہ برطانیہ نکلا اور اس نے ایک دن دعویٰ کر دیا کہ برطانیہ کا سورج ڈوبتا نہیں ہے، اتنے بڑے حصے کے اوپر اس نے حکومت کیا۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا خصوص، میں نے مسجد کو بھی مسمار کروایا، میں نے کلیسا سے بھی باہر نکلوایا، جو اس کی عظمت اور جس کا احترام تھا میں نے اس کام کو کروایا۔ میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو کر دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ پہلا، اس پہلے بند کے اندر یہ پہلا عنوان ہے جس میں ابلیس کا خطاب ہے، جس کو ہم ایک ایک کر کے آگے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ابلیس کی کرامات کے طور پر امت کا نوحہ بیان کیا گیا۔ اس میں کیا شک ہے، محکم ہے یہ ابلیسی نظام، سالڈ ہے، مستحکم ہے، پختہ تر۔ اس سے ہوئے غلامی میں عوام لوگوں کے اندر مزاج سوار ہو گیا کہ بھاگتے چلو۔ ان کی بیٹے کی شادی میں 1 لاکھ کا پٹاخہ پھوٹا تو ان کے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ کا پھوٹے گا۔ یہ 1000 کی شیروانی پہنے تو ہماری 10,000 کی شیروانی ہونا چاہیے، کچھ یونیک ہونا چاہیے۔ کچھ یونیک کے چکر میں آج ہماری شادیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جس میں ابلیس بھی چھوڑ کے ہٹ چکا ہوگا۔ ہمارے یہاں کام ہی نہیں، اپنے بچوں سے کہتا ہوگا صاف طور پر، ہٹا لو اپنے بچوں کو ورنہ خراب ہو جائیں گے، ہٹا لو اپنے بچوں کو ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ یہ ابلیس کا نظام ہے اور یہ ہمیں اس پورے بند میں ملے گا۔ اسی طرح سے ابلیسی نظام کے لیے اصل خطرہ کیا ہے؟ ایک مشیر کہتا ہے کہ یہ جو سوشلزم کیپٹلزم ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ابلیسی نظام کے لیے خطرہ ہے، لیکن ابلیس مستقبل کے اسلام کے نظام کی انفرادیت کو بیان کرتا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام کیا ہے، اور خود کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں، وہ بھی جانتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بند ہے مومن کا دین۔ اصل سرمایہ وہی ہے، مومن کا دین وہی ہے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ کیا تعبیر ہے! ید بیضا کس کا کام تھا، کس کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی مل گیا تھا؟ نبی وقت تھے نا، اور نبی وقت بھٹکوں کو راہ دکھانے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پیران حرم کون؟ اسلام کے نام پر کام کرنے والے بزرگان دین، علماء کرام۔ آستین سب سے سامنے کی چیز ہوتی ہے اور ہر دم سامنے رہتی ہے۔ جب اس آستین کے اندر ید بیضا ہی نہیں رہ گیا، لائٹ ہی نہیں رہے گی، روشنی نہیں رہے گی، تو حرم کے قریب ہی بیٹھ جائیں گے وہاں پر، تو کیا فائدہ ہوگا انسانیت کو؟ ہے ید بیضا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف۔ یہ ابلیسی اسلام کی انفرادیت اس بند کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فیوچر پلان ابلیس بیان کرتا ہے، مستقبل کے لیے ابلیسی حکمت عملی بیان کی جاتی ہے، اور حکمت عملی یہ بیان کی جاتی ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، حق اللہ حق اللہ حق اللہ۔ دنیا کے یہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے، لیکن صرف اور صرف خانقاہوں میں بند کر دو، رہبانیت اختیار کر لو، دنیا کے معاملات سے الگ ہٹ جاؤ، اور یہ صرف وہاں پر کرو کہ اللہ دنیا میں نظام قائم فرما، اللہ سودی نظام کو تباہ و برباد فرما، شتت شملہم ومزق جمعہم وفل حدہم، صرف کہہ کر کے اور باہر نکل کر کے سودی نظام کے خلاف کے اسکالر نہ تیار کرو۔ میڈیکل نظام میں شکایتیں ہوں کہ میڈیکل نظام کے اندر دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، غلط دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، اور میڈیکل کا نظام قائم کرنے کی فکر نہ کرو، تو صرف دعاؤں سے تقدیر بدلا نہیں کرتی ہے۔ اس ابلیس کا یہ مزاج، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر یہ پورا کا پورا ابلیسی نظام ہے۔ اب آئیے ایک 10 منٹ میں اس نظم کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، تاکہ اگلی مرتبہ اس نظم کے ایک شعر کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں۔ ابلیس کی اس پارلیمنٹ کا جو آغاز ہوتا ہے افتتاحی خطاب سے ہوتا ہے، اور پہلے خطاب کے اندر اس کے اندر ایک دعویٰ ہے، وہ ایک غرور ہے، اور دیکھتا ہے کہ جو
ایگو، حرف استکبار کا مطلب ہوتا ہے، استکبار کبر سے ہے، کبر کا مطلب ایگو، غرور اور تکبر. جس غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کے سے بھگایا گیا تھا. تو اس نے کہا تھا سورہ صاد کے اندر یہ بات ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے جلال کی قسم میں تمام کو گمراہ کر دوں گا. اس نے کہا تو وہاں بھی وہ غرور، حالانکہ اللہ کی عزت کا حوالہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خدا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اور سورہ نساء کے اندر یہ بات کہی گئی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلِيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں، درندگی کی انتہا کر دے وہ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دے. یہ جھلک پہلے بند میں دکھتی ہے. پہلے بند میں ابلیس مشیروں کے سامنے اپنے قائم کردہ نظام کی خصوصیات بیان کرتا ہے، اور آخر میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. یہاں ابلیس کا تنزیہ انداز یہ ہے کہ اللہ کے مد مقابل اپنے آپ کو لا رہا ہے، اور دوسرا منطقی طور پر اسے اپنی کامرانی سمجھتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سر نگو، کہ جو یہ نظام چل رہا ہے اسے کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا. اتنا کانفیڈنٹ ہے، اور اتنی کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کر رہا علامہ اقبال نے اس میں پیش کیا ہے. اس کے ساتھ کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہے وہ؟ اس لیے کہ مغرب کا جو استعمار ہے، جو مغرب کا کولونیل وار تھی، وہ پہنچتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئے، اس نے سارے نظاموں کو ڈھیر کر دیا. افریقہ، مشرق وسطیٰ، سارے کے سارے نو آبادیات کے اندر شامل ہو گئے. مذہب کی بالادستی کا خاتمہ ہر جگہ سے ہو گیا. ان کے یہاں سے تو ہو ہی گیا، یہاں بھی دھیرے دھیرے الجھاؤ کے اندر آج دیکھا جائے تو مذہبی معاملات کے اندر کتنا الجھاؤ نظر آتا ہے. مذہبی جو مارٹن لوتھر کی جو تحریک ریفارمیشن کے نام سے تھی، اور اس نے بڑا کام کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئی. تقدیر پر جو ہے تقدیر پرستی کا افیون ایک سوار ہو گیا کہ تقدیر ہے ہی ایسی اسی طرح سے ہم کو رہنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ اس کی جو ایجنسی آگے بڑھی ہر طرح سے. پہلے اسٹیج پر یہ چیز آئی، عورت کو لے کر کے آئی تو پہلے موویز بنی، ٹہل کر کے اچھل کود مچا کر کے، اس کو ناچ کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو، نوجوانوں کو متاثر کیا گیا. پھر محنت کر کے اس موویز کے اندر ٹاک ڈال دی گئی تو ٹاکیز بنی، اور بات چیت جب موویز کے اندر آئی تو اس کے بعد سے پھر ہر ملک نے اپنا وڈ بنا لیا، اپنی انڈسٹری بنا لی، اور پھر وہ انڈسٹری سے لوگوں کا دل بھرا تو اس کے بعد سے پھر چینلز بن گئے، چینل سے دل بھرا تو اس کے بعد سے پھر اسٹریمنگز آ گئے. اب اسٹریمنگ سے دل بھرا تو لوگ خود سے سیلفی لگا کر کے خود ہی انڈسٹری بن گئے. ایک بڑے اسکالر نے کہا ایمان و مادیت کی جو کشمکش ہے، جو سورہ کہف میں پڑھنے میں ہم کو سمجھنا چاہیے. ایمان ہمیشہ ایک ہی لفظ پہ غور کیجئے تو ہم کو تازگی دیتا ہے. ایک ہی لفظ، آپ لا الہ الا اللہ برسوں پڑھتے رہیے، اس کا ایک سکون، تازگی ملے گی. لیکن مادیت ہر چند سال کے بعد نیاپن تلاشتی ہے، اور انسان نے مادیت کو تلاشا تو مادیت میں پہلے رشتوں کے قرینے بلائے گئے. عورت اور مرد کے مساوات کا نام لے کر کے عورت کو کھلونا بنا دیا گیا اور مرد کو بے فکر بنا دیا گیا. پھر عورت اور مرد سے معاملہ نہیں بڑھا تو پھر شادی بیاہ کے رشتوں کو ہٹا کر کے پھر کتنے خرابیاں، فحاشیاں وجود میں آئی. ان فحاشیوں سے دل نہیں بھرا تو پھر غلط ڈھنگ پیش آ گئے. پھر غلط ڈھنگ سے دل نہیں بھرا تو پھر LGBT کا فسانہ پیش کیا گیا. اب LGBT سے بھی دل نہیں بھرا تو انسان اسفل سافلین بنتے ہوئے، دنیا اس کو برا نہیں مان رہی ہے، ٹرانزینڈ چینج کرا لو. سنجے بانگر کے بیٹے نے ٹرانزینڈ چینج کرا لیا، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں. اور جاپان کے اس شخص نے اپنے آپ کو کتا بنا لیا. انسان اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے. تو علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر اس بات کو بھی پیش کیا کہ سرمایہ داری کا جو تسلط ہو رہا ہے، جو مادیت پیش آ رہی ہے، اس مادیت کے اندر ابلیس کس طرح کا مشورہ کر رہا ہے. گرچہ الفاظ ابلیس کی زبان سے نکلوائے گئے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو کھیل چل رہا ہے اس کو پیش کیا گیا. دوسرے بند میں پہلا مشیر یعنی ابلیس کے قائد کی تائید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی دعویٰ، کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. اس کو سن کر کے ایک اور ایڈوائزر اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے،
ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیموکریسی ہمارے نظام کو برباد کر دے. تیسرا مشیر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیموکریسی سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اشتراکیت برباد کر سکتی ہے. چوتھے بند میں تیسرا مشیر کہتا نہیں، جو پہلے تم بات کر رہے تھے وہ صحیح ہے. یعنی گویا ایک دم جو پارلیمنٹ کے اندر چیخو پکار اور جس طرح بات چلتی ہے اس طرح کی بات کو پیش کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اشتراکیت ہمارے نظام کو ختم کر دے. پانچویں بند میں چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے سوشلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے فیسزم کو پیدا کر دیا، اور فیسزم جو ہے وہ سوشلزم کو ختم کرے گا. لیکن دوسرا کہتا نہیں، اس کے اندر اتنا ابھی طاقت نہیں آئی کہ اس کو ختم کر سکے، اتنی طاقت نہیں آئی ہے. چھٹے بند میں پانچواں مشیر تیسرے مشیر کی تائید کرتا ہے اور ابلیس کو مخاطب ہو کر زوردار الفاظ میں کہتا ہے کہ مائی لارڈ، واقعی اشتراکیت ہمارے نظام کے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس کو مٹانا، سوشلزم کو مٹانا جو ہے ہمارا فریضہ ہے. اور کہتا ہے میرے آقا، وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. یعنی جو دنیا آپ کی لیڈرشپ میں چل رہی ہے وہ دنیا تباہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے. پھر پانچوں مشیروں کی جب تقریر ہو جاتی ہے تو تقریر ہونے کے بعد ابلیس آخری تقریر کرتا ہے، یعنی صدارتی خطاب کرتا ہے. اس معرکۃ الآراء تقریر کے 3 حصے ہیں. پہلی تقریر کے پہلے حصے، اپنی تقریر کے پہلے حصے میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے سوشلسٹ سے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر، یہ گلی میں پھرنے والے، یہ سوشلزم اور اشتراکیت والے مجھے کب ڈرا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر مجھ کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے، اگر خطرہ ہے مجھ کو تو مسلمانوں سے ہے. یعنی دوسرے حصے 7ویں بند میں وہ اسلام کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے 7ویں بند کی خصوصیت کے طور پر کچھ اشعار سنائے گئے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. خصوصیات کو بیان کرتا ہے اور خصوصیات کو بیان کر کے تعریفات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے نظام میں شکست کھانے کا ڈر صرف اس سے ہے. اور ابلیس کی مجلس شورا کے 8ویں بند میں، یعنی تقریر، اس کی صدارتی تقریر بھی 3 حصے میں ہے، 5، 6، 7ویں اور 8ویں بند پہ ہے. اپنے مشیروں کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ ہمیں صرف اسلام سے خطرہ ہے، اس لیے تم سب مل کر کوشش کرو کہ مسلمان اسی طرح اسلام سے بیگانہ رہے جس طرح 1000 سال سے وہ بیگانہ چلا آ رہا ہے. جس طرح سے بیگانہ چلا رہا ہے، دوبارہ یہ جاگ نہ سکے اور دوبارہ ان کو اسی طرح کی فلسفی کے اندر، اسی طرح علم الکلام کی بحثوں کے اندر اور اسی طرح کے خانقاہی نظام کے اندر، اسی طرح کی رہبانیت کے اندر اور اسی طرح کا آپس میں تعلقات کو توڑنے اور فرقہ بندی کے انہیں الجھا کر رکھو. جب تک یہ الجھ کر کے رہے گا اور جب تک اس نظام کے اندر رہے گا، تصوف میں الجھا رہے گا، تب تک جو ہے ہماری قیادت کو چھین نہیں سکے گا. صاف ستھری بات ہے. اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ جو شخص خانقاہ میں بیٹھا رہے وہ پیاز اور تیل اور لہسن کی قیمت کو کیسے کم کر سکتا ہے؟ جو شخص رہبانیت کو اختیار کر کے جنگل میں چلا جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں اسلامی بینکنگ چاہیے اور حکومت کہہ دے کہ کل سے اسلامی بینکنگ، آپ تو 4 اسکالر بھی تو نہیں پیش کر سکتا. ہمیں دعویٰ ہو کہ رشوت خوری سے ہٹانے والا نظام چاہیے، آفیسر چاہیے. تو جو شخص اللہ کا پابند نہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو نماز فجر میں نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مانگ نہیں سکتا، وہ کیا کرپشن سے بچے گا اور کیا کرپشن سے بچائے گا؟ تو اسی لیے یہ بند آخر میں آ کر کے ہمارے سامنے یہ بات پیش آتی ہے. آخر کے 4 اشعار جو ہے پوری طرح سے حاصل ہیں، وہ ہیں ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، مجھے ڈر ہے کہ کبھی بھی کھڑا ہو جائے، کبھی بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھی سچا پکا کھڑا ہو جائے گا تو نظام تبدیل ہو سکتا ہے. حقیقت جس کے دل کی احتساب کائنات صرف اپنا نہیں پورے نظام کائنات کو بدل سکتا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس پر جا کر کے ابلیس کی تقریر پوری ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کے درس کا عنوان، جس کے اندر ابلیس کی مجلس شورا کے نظم کے بیک گراؤنڈ کا تعارف آپ کے سامنے کرایا گیا. 2-3 باتیں اور